قال کس نے کہا جی؟ پچھلی آیت میں وہ جو بندے تھے کس سے دعا مانگ رہے تھے؟ کون دعا مانگ رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، ربنا ربنا ربنا، تو قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت، قد کے بعد میں آتے ہیں، اجیبت میں آتے ہیں، جاب یجوب، جواب ہے کسی کی بات کا جواب دینا۔ جاب یجوب کا لفظی معنی ہے کوئی پہاڑ آ گیا نا، پہاڑ اس کو کاٹ کے فاصلہ طے کرنا، بجائے کہ ادھر سے بندہ پھر کے جائے، اس کو کاٹ دینا، کاٹ کر کسی چیز کو کاٹ کر فاصلہ طے کرنا، جاب یجوب طے کرنا، اس میں یعنی کاٹ کر، کاٹنا ایک اور دوسرا طے کرنا، یہ دونوں چیزیں طے کرنے کا مراد کیا ہے؟ سفر طے کرنا۔ جابا اس نے کاٹا، جابو واو جمع کے ساتھ انہوں نے کاٹا، والشف والوتر وجاب الصخر بالواد، پہاڑیوں کو کاٹ کے، چٹانوں کو کاٹ کے گھر بناتے ہیں، وادیاں بنا لیتے ہیں۔ جابو کاٹنا، جواب بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک بندے کی بات جتنا سفر طے کر کے آپ تک پہنچی ہے، آپ کی بات بھی اس کو کاٹ کے واپس اتنا ہی سفر طے کرتی ہے۔ اب آ گیا باب افعال، اجابا یجیب اجابتا، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا وہ جو بھی وہ بات کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کسی کو جواب دینا۔ اجابا دوسرا اس کا مطلب ہے قبول کرنا، ایک اور بھی اس کا مطلب ہے درخواست سن لینا، قبول کرنا، ایک ہی معنی آ گیا۔ میں یجیب المضطر اذا دعا، جب وہ پکارتا ہے ایک بے قرار مضطر، تو میں یجیبو، کون اس کو، میں یجیبو، کون اس کو جواب دیتا ہے جب وہ پکارتا ہے۔ استفعال کا آپ کہہ رہے ہیں، استجابہ، استجابہ یستجیبو، اس کا معنی بھی باب افعال اللہ ہے، یعنی معنی میں کوئی فرق نہیں، اسی ہم معنی جواب دینا، یستجیبو، استجابہ وغیرہ۔ اب یہ بھی نہیں ہے، اس میں باب ثلاثی مجرد بھی نہیں ہے اور استفعال بھی نہیں ہے، یہ مادہ کہاں سے آیا؟ باب افعال سے۔ اجابہ یجیب، اجابہ اس نے جواب دیا، اجابہ ان دو نے جواب دیا، اجابو سب نے دیا، اجابت اس ایک مؤنث نے جواب دیا۔ یہ کون سے سیغے چل رہے ہیں؟ یہ معروف کے سیغے، ماضی معروف کے سیغے چل رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا مطلب ہم اس کو جانتے ہیں، فلاں بندے نے جواب دیا، نام لکھیں یا نہ لکھیں۔ اب آ جائیں مجہول میں، اجیبا جواب دیا گیا، مذکر، اجیبا مذکر، اس کو بنانا ہے مؤنث، تے لیں گے، جیسے اجابہ میں تے لے، اجابت بن گئی، تو اجیبہ میں تے لے آئیں گے تو اجیبت، جواب دی گئی، یعنی کوئی مؤنث چیز ہے جس کو جواب دیا گیا ہے۔ اجیبہ کو مذکر بات ہے جس کو کوئی دعا یا کوئی چیز ہے اس کو جواب دیا گیا ہے، اور اجیبت مؤنث ہے جس کو جواب دیا گیا ہے، یعنی قبول کر لی گئی۔ قد، یہ جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو یہ پرفیکٹ کے معنی دیتا ہے۔ اردو میں کہیں گے تو چکا ہے، چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔
قد اجیبت قبول کر لی گئی ہے. گئی ہے کہاں سے آ گئی جی؟ قد سے. قالا اللہ نے کہا قد اجیبت قبول کر لی گئی. کیا چیز قبول کر لی گئی جی؟ قبول کرنے والا کہیں پہ اس کا فائل ذکر ہے جی؟ یہی ابھی میں بات آپ سے کہنے لگا. اس کا فائل کہیں پہ قبول کرنے والے کا ذکر ہے کہیں؟ اور بھائی مجہول ہے نا، مجہول میں فائل ہوتا ہے. ایپل واز ایٹن، کھانے والے کا ذکر ہے نہیں، فائل تو ختم ہو. مجہول میں فائل نہیں ہوتا. اچھا فائل تو نہیں ہوتا مجہول میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نائب الفائل. وہ جو مفعول ہوتا ہے، مفعول وہ نائب الفائل کی شکل میں آتا ہے، ہوتا مفعول ہی ہے. نائب الفائل کیوں کہتے ہیں اس کو جی؟ نائب الفائل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی شکل فائل والی ہوتی ہے. دعوا تو حالت کون سی حالت میں ہے؟ رفع میں ہے. اعلیٰ ہے مفعول ہے. کیا مفعول یہ ہے کہ کس چیز کو قبول کیا گیا بھائی؟ او کس کے ساتھ آتا ہے؟ مفعول کے ساتھ. لیکن اس کی شکل کون سی ہوگی؟ فائل والی. مجہول کے ساتھ جو مفعول آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نائب الفائل ہوتا ہے. شکل فائل والی ہوتی ہے لیکن ہوتا وہ مفعول ہی ہے. دعوتو، دعوتو کا کیا مطلب ہے جی؟ دعوت کو کیا معنی ہے؟ عین واو، دال عین اور واو. دعا یدعو. اب اس کے دو مصدر ہیں، ایک ہے دعا دعاءً اور دوسرا کیا ہے؟ دعوتاً. دعا تو دعا مانگنا ہو گیا، اور دعوتاً پکار، دعوت دینا بھی ہے، ٹھیک ہے دعوت دینا بھی ہے، لیکن دعوتاً کے اندر کیا ہے؟ پکار. دعوتاً ویسے بھی اگر کوئی کسی کو پکارے تو وہ بھی ہو جاتا ہے، دعا کے بغیر، مانگنے کے بغیر کوئی کسی کو پکارے تو وہ بھی دعوتاً ہے. لیکن دعا کے کیا معنی؟ خاص ایک التجا کرنا کسی کے سامنے. دعوتاً اگر مصدر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے پکار. اس میں ذات اگر استعمال ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پکار. کہ آخر میں نون الف نہ آ گیا نا. اس نے پانی پیا، وہ پیتا ہے، پینا. اس نے کھایا، ماضی، کھاتا ہے، حال، کھانا. کیا ہے؟ مصدر. وہ سویا، وہ سوتا ہے. مصدر کیا جی؟ سونا. وہ گیا، وہ جاتا ہے. مصدر کیا ہے؟ جانا. یہ مصدر ہے پہچاننے کے لیے. تو اگر اس میں ذات ہے تو اس کا مطلب ہے پکار، اور اگر دعوتاً ہے تو اس کا مطلب ہے ایک عمل، پکارنا. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیا ہے؟ پکار. دعوتو قد اجیبا دعوتو، پکار کو قبول کر لی گیا، قبول کر لی گئی ہے پکار. دعوت کیا ہو گئی؟ مضاف، کما مضاف الیہ. کس کی پکار؟ کما کا کیا مطلب ہے؟ تم دونوں. ہاں جی، آپ دونوں کی کہاں سے آیا جی؟ یہ مضاف الیہ میں اضافت آئی ہے. آپ دونوں کی پکار قبول کر لی گئی ہے. وہ جب بھی کہہ رہے تھے نا ہمارے رب یہ کر دے، اے ہمارے رب یہ کر دے، اے ہمارے رب یہ کر دے، اللہ نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعوت قبول، تمہاری دعا قبول کر لی گئی، دعا منظور ہو گئی. فاستقیما، بس کاما یقوم، کیا مطلب؟ کھڑا ہونا.
ہیں؟ کھڑا ہونا، سیدھا ہونا، کھڑا ہونا، سیدھا ہونا، ڈٹ جانا، سارے معنی آ جاتے ہیں اس کو۔ اچھا، جب یہ جاتا ہے باب افعال میں تو کیا شکل اختیار کرے گا جی؟ یقیم، کیا مطلب؟ کھڑا کرنا، کسی چیز کو قائم کرنا۔ اقام الصلاۃ، یقیم الصلاۃ قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے، نماز قائم کرنے والے، یعنی نماز کو قائم کرنے، کھڑا کرنے۔ باب تفعیل میں قوم یقوم تقویما، تقویم کا لفظ آیا ہے جی، کیا کام ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہتے ہیں ساری خامیاں خومیاں نکال کے جو چیز ہے اس کو عین اپنی جگہ پہ کھڑا کر دینا، بنا دینا، تقویم اس کو۔ کیلنڈر کیا ہوتا ہے؟ دنوں کا حساب، کون سا دن کدھر ہے، کہاں ہے، کس طرح کیا ہے وغیرہ، یہ بنا کھڑا کرتے ہیں۔ انسانی وجود کے لیے تقویم کہا تو کس جگہ پہ؟ ساری خامیاں نکال کے جو جگہ جہاں بنتی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں لگا کے انسان کھڑا کرتا ہے۔ باب استفعال، استقام یستقیم، استقام یستقیم، استقامت۔ استقامت کا لفظ تو آپ نے اردو میں بھی سنا کہ نہیں سنا؟ جی جی سنا۔ ہاں، استقامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ مطلب قائم ہو جاؤ، ڈٹے رہو، ڈٹے رہو۔ یہ بھی لازم ہے، یہ بھی، یہ متعدی ہے، تفعیل بھی متعدی ہے، اور قام یقوم کھڑا ہونا یہ لازم ہے۔ کھڑا کون ہوا ہے جی؟ فاعل کون ہے؟ میں، تو میرے فعل کا اثر کس پہ ہوا؟ مجھ پہ، میں لازم، یہ لازم ہوگی۔ اقامہ، اس نے اس کو کھڑا کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ متعدی۔ فاعل کے فعل کا اثر کس پہ ہوا؟ دوسرے بندے پہ۔ قوم یقوم، کسی اور کی خامیاں دور کر کے کھڑا کر دینا، یہ بھی متعدی۔ استقام یستقیم، خود آدمی کا کھڑا ہونا بھی ٹھیک ہے، ہونا بھی ٹھیک ہے، لیکن رہنا، کھڑا رہنا، یعنی ایسے حالات میں کھڑا رہنا جو کہ مشکل حالات میں سیدھا کھڑا رہنا۔ تو استقام یستقیم، ابھی ذرا غور فرمائیں یہاں پہ، یہی بات۔ تو یستقیمانی، دو کو کہہ رہے ہیں نا، یستقیم وہ ایک استقامت اختیار کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، رہتا ہے، تو اس کو بنانا ہے تو کیا بنائیں گے؟ یستقیمان، دو، یستقیمانی دو، اور تین ہو تو یستقیم، یستقیمون۔ اب دو، تین تو ہے نہیں، ایک بھی نہیں ہے، کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ اب اس کا بنانا ہے امر۔ امر بنانے کے لیے آسان سا طریقہ کیا ہے؟ مضارع ختم، اعرابی نون بھی چلا گیا، آسان سا لمبا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ما، نون بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ کیونکہ سین پہلا خاموش ہے تو مجبوری کیا بن گئی؟ حمزۃ الوصل لگانے کی، تو ویسے زبر ہے تو یہاں پہ زیر لگانی تھی، استقیما، لیکن استقیما نہیں لگانا۔ کیوں نہیں لگانا؟ فا آ گیا ہے، فاستقیما، یستقیمانی، وہ دونوں کھڑے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، فاستقیما، امر آ گیا، بس کھڑے رہو، تم دونوں قائم رہو۔ قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، ہم نے دعا قبول کر لی ہے، مقابلہ لگ گیا ہے،
آپ نے اب اپنی جگہ پہ قائم رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہی ذرا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مشکل مرحلہ، سب سے مشکل مرحلہ کیا ہے؟ آگے کب بڑھنا ہے، رکنا کب ہے، پیچھے کب ہٹنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 3000 کا لشکر لے کے گئے، سامنے سے 1,00,000 کا لشکر آ گیا۔ آپ نے دیکھا جب کہ سارے گئے تو آپ نے انتہائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگی مہارت دے کے دنیا میں بھیجا تھا، تو ایسے ہی ایک ٹولی کو بھیجا کہ ادھر سے حملہ کرو جا، اپنے ہی وہ 3000 میں سے، تو انہوں نے ادھر سے حملہ کیا تو دشمن نے سمجھا شاید ایک اور فوج آ گئی، تو جتنی دیر وہ دشمن نے سوچنا تھا نا کہ اب ان کے کتنی فوج ہے چیک کرو، اتنی دیر میں یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے واپس آ گئے مدینے۔ جب مدینے میں پہنچے تو عورتوں نے آگے سے مٹی ماری، بھاگ کے آگے۔ اب یہ پیچھے ہٹنا، ایک قدم پیچھے ہٹنا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد نے ٹھیک کیا، مرنا تو نہیں۔ قرآن حکیم نے پھر وہ آیت نازل کی، سانپ جیسے واپس ہوتا ہے کسی پہ حملہ کرنے کے لیے، یا بل میں گھس آتا ہے، یا آدمی گھوم کے آتا ہے اپنے دوسرے کسی لشکر کے ساتھ کہ مل کے اب دوبارہ حملہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تصحیح کی۔ تو پیچھے کب ہٹنا ہے، ایسے ہی آگے کب بڑھنا ہے، اس کا بھی قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ غزوہ بدر ہوئی اسی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا طائف کہ جا کے طائف بیٹھ جاؤ، مکے کے تجارتی قافلوں پہ نظر رکھو۔ اب وہاں پہ وہ رکھے ہوئے تھے نظر، قافلہ آ گیا، قافلہ آیا تو اب انہوں نے بغیر اجازت ہی حملہ کر دیا، حملہ کیا، ایک بندہ مارا گیا، باقی سارا سامان لے کے مدینے آ گئے۔ اب جو بندہ مارا گیا شور پڑ گیا، انہوں نے کہا دیکھو جی حرام مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور انہوں نے بندہ قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بندہ مار دیا۔ قتال فی شہر الحرام، قتال یعنی حرام مہینوں میں قتال کرنا کیسے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں قتال فیہ کبیر، اس کے اندر جنگ کرنا بہت بڑا ہے، اور اخراج اہلھا، اور حرم سے اس کے رہنے والوں کو نکال دینا اور فتنے برپا کر دینا اور قتل کر دے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے جو تم کر رہے ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کو اور اس عمل کو پسند نہیں کہ، اس کے باوجود جنگ ہو گئی اسی ایک بندے مرنے کی وجہ سے، وہ جو ایک قدم آگے کرنا تھا وہ نہیں۔ ایسے ہی غزوہ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو پہاڑ پہ کھڑا کیا کہ جی جب تک میں نہ کہوں یہاں سے قدم نہیں ہلا۔ تو انہوں نے کہا جی حضور نے جنگ کے لیے کہا تھا، فتح ہو گئی جگہ آگے تعبیر کر دی اپنی۔ تو آج بھی کچھ لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی میں نے سب کو معاف کر دیا، بات ہی ختم، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، اب تیسرے ہم کون کہاں سے آگے جو صحابہ پہ اپنے بکواس شروع کریں۔ تو قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، لیکن جہاں پہ کھڑا کیا ہے حضرت موسیٰ اور ہارون آپ کو، آپ نے وہیں پہ رہنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لا نہیں نا۔ اب ذرا اس کو غور سے دیکھیں، کیا یہ تابعہ یتبع، کیا مطلب؟ پیچھے چلنا، کسی کی بات مان لینا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں پہ جو ہے اس کی شکل یتبع ہے اور تتبعان نہیں ہو سکتا۔ باب افتعال میں آتے ہیں، اتباع افتعال سے اتباع پیروی کر، اہتمام سے کسی کی پیروی کرنا، محنت سے وقت لگا کے 100% کسی کے پیچھے چلنا، اتباع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جب آپ محبت اور ہمہ گیری شامل کرتے ہیں تو اتباع بن جائے۔ ایسے ہی نہیں ویسا ہاں جی سنت ہے، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں جی،
یہ مان لیتے ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ کر لیتے ہیں، یہ اتباع نہیں. اتباع یہ ہے کہ جو بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. تو باب افتعال آ گیا تو اس کا کیا بنا جی ابھی دیکھیے. اتبع اس نے پیروی کی، یتبع وہ پیروی کرتا ہے. اتباع نبی آپ کو میں دکھا چکا ہوں. تو یتبع سے وہ پیروی کرتا ہے، اور تتبع تم پیروی کتنے بندے کرتے ہو؟ ایک. تتبعانی دو پیروی کرتے ہو. تتبعون تم سب پیروی کرتے ہو. ہم نے کتنے بندوں سے ہمیں کام ہے؟ دو. تتبعانی تم دو پیروی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پکے رہنا اور تم دو پیروی نہ کرو. تو اگر لا آ جائے لائے نفی کا تو ہوتا کیا ہے آگے جا کے پھر؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ نون آخری کا جزم ہو، لیکن جزم نہیں ہے، اڑ گیا. اب یہاں پہ نون ثقیلہ آنے لگا. لا تتبعانی کہ تم ہرگز پیروی نہ کرو. کس کی؟ لا تتبع ہونا تو چاہیے تھا لا تتبع